نے یہاں بھیجا ہے اور اس نے توفیق دی آپ کو. حضور کی محفل میں بغیر حضور کی مرضی کے کوئی آتا نہیں، اور جب آتا نہیں تو خالی ہاتھ جاتا نہیں، جھولیاں بھر کے بھیجا. جو قوم، اچھا آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت ہے. یہ کو کم کریں بھائی، آواز پڑھیں. کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ اور وقت. مولا علی کہتے ہیں میری نظر میں اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا زندگی کا کوئی دوسرا نام رکھے تو میں وقت رکھتا، وقت نام رکھتا. مگر وقت موبائل کے ڈیٹا کی نظر ہے، فیس بک کی نظر ہے، انسٹاگرام کی نظر ہے، گندی تصویروں کی نظر ہے. نوجوان لڑکوں کی حالت یہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، ان کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں. یہ تصویریں دیکھتے ہیں، گندی تصویریں. ایک صحابی نے ایک عورت پہ نظر پڑ گئی تو اس کا نام عتبہ بن غزوان تھا، بصرہ میں مزار ہے. اس نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی کہ حضور کی حدیث یاد آئی، بدنگاہی کرنے والے کی سزا جہنم ہے، تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی کہ میرا رب مجھے معاف کر دے. جب صحابی نے آنکھیں نکال کے پھینکی ہیں، آج لمبی لمبی فلمیں دیکھنے کے بعد، اپنے گھر میں رقص کرتی ہوئی عورتیں دیکھنے کے بعد، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا پرفتن دور ہے اور قیامت کا قرب آ چکا ہے. اب لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں میرے دور میں سب سے زیادہ لوگوں کا جو مرتے وقت ایمان چھنا اور وہ بے ایمان ہو کے مرے وہ تھے جو بدنگاہی کیا کرتے تھے. نوجوانوں کی تنہائیاں برباد ہیں، کسی لائق نہیں بچی ہماری یوتھ. 15 سے 20 سال کے لڑکے انسٹاگرام پہ اسٹوریاں لگاتے ہیں. جس کی نسل نہیں برباد ہو رہی ہو اس کے مستقبل کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. آپ کے پاس دین ہے مگر آپ کی آنے والی نسلیں کبھی سوچا، چیک کیا، ان کے موبائل چیک کیے؟ ارے حال تو اس قدر گر گیا ہے کہ ہمارے پاس کیا کوئی آئیڈیا نہیں تھا. مگر ابھی عرب امارات میں، پورے عرب میں، قطر میں، دبئی میں اور یہاں پر سعودی عربیہ میں جب مکہ مدینہ شریف ہے، وہاں کے 10 سے 15 سال کے بچوں پر ریسرچ ہوا کہ وہ کس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، کس کو اپنا مشعل راہ مانتے ہیں، وہ کس کو آئیڈیل مانتے ہیں، نمونہ عمل مانتے ہیں اور کس کی طرح بننا چاہتے ہیں. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جہاں مکہ اور مدینہ ہے وہاں کے بچے، وہ جو اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، ان کے 10 سے 15 سال کے بچے انہوں نے لکھا اور انہوں نے فائل میں یہ باتیں لکھی اپنے فارم میں کہ ہم جو کسے فالو کرتے ہیں، کس کی طرح بننا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم کرسٹیانو رونالڈو کی طرح بننا چاہتے ہیں، یعنی ایک فٹ بالر کی طرح بننا چاہتے ہیں. عرب کے بچے فٹ بالر کی طرح بننا چاہتے ہیں. کیا ان کے پاس کوئی اپنا مشعل راہ نہیں تھا؟ ارے آج کے لڑکے ہندوستانی، ان کو دیکھو یہ بالی ووڈ کے ہیرو کی طرح بننا چاہتے ہیں، یہ فلاں کی طرح بننا چاہتے ہیں. یہ اپنی انسٹاگرام کی اسٹوریاں دیکھیں، یہ گانے لگا کے انہی ہیرو کی طرف میں چلتے ہیں. کیا قوم کے پاس کوئی نمونہ عمل نہیں تھا؟ کیا مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جسے کہہ کے کہتے ہاں ہمارے پاس ایک ایسا آئیڈیل ہے کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس ایسا کوئی آئیڈیل نہیں ہے؟ میاں وہ کون انسان تھا جو دنیا کے ہر انسان کے لیے آئیڈیل بنا؟ وہ کون تھا جسے پوری دنیا نے تو اپنے آئیڈیل مانا مگر مسلمان اسے بھلا چکے ہیں؟ وہ کون تھا میاں؟ اس نے 10 سال میں پوری دنیا کے اندر 1060 شہر فتح کیے. 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر فتح کیے. 10 سال کی دور حکومت میں اس نے 10,000 مساجد تعمیر کروائی. یعنی ایک دن میں 3 مساجد بن کے تیار ہوتی تھی. اس نے جب ایک کربٹ لی تو اس نے روم ایمپائر کو برباد کر دیا. جب دوسری کربٹ لی تو اس نے قیصر کو برباد کر دیا. وہ کون تھا جس کے کپڑوں میں پیمنٹ تو سکرا تھے مگر دنیا اس سے کعبہ کرتی تھی، جس کے بارے میں امریکہ کے لوگوں نے کہا تھا ہمیں اگر کہنے کی اجازت ہو تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر عمر کی عمر 1 سال اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں ہوتا. اگر چاہتے ہو میرے نبی راضی ہوں تو کرو عمر کا ذکر. مرتبے ناپنے والا، مرتبے ناپنے والوں جو ایک بار کو مد خضرہ دیکھتے خود پہ حضور کی شفاعت واجب، اور جو 1400 سال سے میرے نبی کی کربٹ میں لیٹا ہے.
یہ جو تمہارے ناروں کے محتاج ہیں، ان کی وجہ سے تم نے ان صحابہ کو چھوڑ دیا. ارے بھائی صحابہ کا ذکر ختم ہو گیا، کوئی نہیں کرتا. میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ میرے نبی کے صحابہ خدا کی قسم ہونے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. بولو اگر تم اسلام کا خون دوڑ رہے تو آج بولو. میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ ارے وہ کون تھے؟ بوریا نشین، جسے مدینے کے پیغمبر نے کہا تھا ابو جہل چلا ہے، ہاتھ میں اس کے رسی ہے اور کہتا ہے نبی کو باندھ کے لائیں گے. 313 بھوکے پیاسے کھڑے ہو گئے. اوس بھی، خزرج بھی، مہاجرین بھی، انصار بھی، پیٹ لگے ہوئے بالکل پیٹ پر روزے سے کپڑے پٹے ہوئے ہیں. وہ کون کلندر لوگ تھے؟ آگے بڑھ کے بولے حضور ہم چلیں گے آپ کے ساتھ. سرکار نے فرمایا سوچ لو کہ حضور امت موسیٰ کی تھوڑی ہے، آپ کی ہے. سرکاری اجازت، میرے نبی چلے ہیں بھوکے پیاسے. انہیں عرب کے بدو کہتے تو لوگ وہ جب چلے ان کی طرف پھر کوئی